الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر درود پاک پڑھیں، کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے نبی، سچے نبی، اچھے نبی، سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بحمد اللہ تعالی اللہ پاک کی رحمت سے ماہانہ ختم 11ویں شریف کا اہتمام ہے۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعات کا رب کی رحمت سے سایہ ہے۔ رب تعالی جل شانہ کے فضل و کرم سے وقت افطار قریب ہے۔ رب العالمین جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم پروردگار حق بات کرنے، سمجھنے، سمجھانے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ معزز و محترم سامعین کرام، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ ایک فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہدیہ درود پیش کرن دی آپ احباب دے گوش گزار کرانگا۔ میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان ہے، عن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وکل بقبری ملکا اعطاہ اسماء الخلائق۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ اللہ پاک جل شانہ نے میری قبر تے ایک فرشتہ مقرر فرمایا، اعطاہ اسماء الخلائق، اس نو تمام مخلوقاں دی آواز سنن دی طاقت عطا فرمائی ہے۔ لا یصلی علی احد الا ابلغنی باسمہ واسم ابیہ ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک۔ وہ دی ڈپٹی کی ہے جس ویلے کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھدا ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے فرشتہ عرض کردا ہے حضور اے درود پڑھن والے دا نام اے جے، اے دے ابا جی دا نام اے جے، اینے تہاڈی ذات تے درود پیش کیتا جے۔ گویا کہ معزز و محترم سامنے کرام جڑا ایک باری درود پڑھے رب العالمین جل شان دے فضل تے کرم نال او دی حاضری مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ لگ جاندی ہے جی۔ تو پھر معزز و محترم سامنے کرام ایک بڑا ایمان افروز نقطہ آپ احباب دے گوش گزار کرانگا۔ بعض لوگ شک وچ رہندے نے، پتہ نہیں حضور ہے تو سن دے نے کہ نہیں سن دے، پتہ نہیں ہماری آواز یہاں سے جاتی ہے یا نہیں جاتی۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندے دیکھ تو صحیح حدیث کیا کہتی ہے، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر موجود جو فرشتہ ہے
اللہ پاک جل شانہ نے اسے یہ طاقت عطا کر رکھی ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی مسلمان آہستہ سی آواز میں اگر یہ درود پڑھتا ہے وہ مدینے میں نبی پاک کے قدموں میں کھڑے ہو کے سن لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسے علم غیب بھی عطا فرمایا ہے. وہ جان لیتا ہے کہ اس درود پڑھنے والے کا نام کیا ہے, اس کے ابا جی کا نام کیا ہے. معزز و محترم سامعین کرام, یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. معزز و محترم سامعین کرام, رب العالمین جل شانہ آپ پر مجھ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے, ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, اس وقت میرے ہاتھ میں اللہ جل شانہ کی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید موجود ہے. رب العالمین جل شانہ کی یہ کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تا قیام قیامت رہنے والا معجزہ ہے. رب العالمین جل شانہ نے اس کتاب کو ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اس لیے کہ بعد میں آنے والی انسانیت اس سے ہدایت پائے. رب العالمین جل شانہ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. رب العالمین جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ عظمتوں والی کتاب ہے کہ جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت. معزز و محترم سامعین کرام, سورہ بقرہ دی پہلی آیا مبارکہ تے کہندی ہے کہ ہدایت ہے. آیا سوچن والی گل ہے صاحبو کہ اسی بھی کیا انہوں کدے ہدایت واسطے پڑھے, کیا کبھی اس نیت سے قرآن مجید کو کھولا ہے کہ دیکھوں کہ میرا رب کریم جل شانہ مجھ سے کیا فرما رہا ہے, رب العالمین جل شانہ کے کیا احکامات ہیں. اللہ اکبر. معزز و محترم سامعین کرام, ہم لوگوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو گاروے چوکھی اچھی جگہ تے رکھ چھڑیا ادب دی وجہ تو. ہن اینا اچھی رکھ چھڑیا وہ ہاتھ بھی کوئی نہیں پہنچدا ہے جی. اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے. علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے تفسیرہ البیان دے وچ ایک بڑی پیاری گل لکھی ہے. آپ فرماندے نے ایک بادشاہ سی تے انہیں اپنے وزیر الخط لکھیا. خط کی لکھدا ہے کہ یار اے خط بھیجیا تے مہلت دینا تینوں 1 سال دی. اے میرا جڑا فلانا رقبہ ہے او دے وچ ایک عالی شان محل کوٹھی ڈیرا میرا تیار کروا چھڑ. او بادشاہ دا خط جس وے وزیر دے کولے پہنچیا, وزیر نو پتہ لگا وا سنیا بادشاہ دا میرے نہ آیا ہے. او وزیر نے خط نو چمیا, خوشبو لائی, او کوٹنگ کرائی, اچھی جگہ تے رکھ چھڑیا. پھر کی کرنا, روزانہ انو کھولنا, انو پڑھنا, خوشبو لانی, اچھی جگہ رکھ چھڑنا. جس وے سال پورا لنگ گیا نا جی, سال گزر گیا تے اس تو بعد اللہ پاک آپ دا بھلا کرے. او بادشاہ نے پوچھا ہاں بھائی وزیر تیرے ذمہ کام لایا سی اور تیرے ذمہ کو ڈپٹی لگائی سی. وہ کہندا بادشاہ سلامت چھڑ دیو, میں تے تواڈے خط دی بڑی تعظیم کیتی ہے, بڑی عزت کیتی ہے. میں نو روزانہ پڑھدا سا, میں نو روزانہ خوشبو لاندا سا, میں کدے کنڈ نہیں کیتی, میں نو اونچی جگہ رکھیا ہے. معزز و محترم سامعین کرام, علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے تسی ایمان والے ہو, تسی لوگوں خود دسو بادشاہ او دے نال راضی ہوے گا کہ ناراض ہوے گا. او بادشاہ نے جنیا چمی جاننا تے کم جڑا آکھیا کردا کوئی نہیں ہے. اور تجھے کہا تھا میں نے محل تیار کر دے, تجھے کہا تھا اپنے لیے ڈیرا شیرہ بنوانے کے لیے, تو نے وہ کام کیا نہیں ہے. اور آج تو مجھے کہہ رہے کہ میں آپ تو عزت بڑی کرنا, میں تعظیم بڑی کرنا. تو معزز و محترم سامعین کرام, آیا دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ ہم قرآن کیسے پڑھتے ہیں. ہاں جی, اولاً تے اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے, اللہ کریم جل شانہ معاف فرمائے. ساڈے گھراں دے وچ قرآن پہ ہے, پتہ ہی کوئی نہیں کتھے پہ ہے, خبر ہی کوئی نہیں ہے. وہ پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا رمضان میں گھروں میں قرآن کھولا جاتا تھا, اب تو رمضان میں بھی قرآن نہیں کھولا جاتا. اب رب العالمین جل شانہ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. معزز و محترم سامعین کرام, اب قرآن مجید فرقان حمید جو ہے اس کی کوئی اہمیت ہمارے ذہنوں میں نہ رہی. افسوس معزز و محترم سامعین کرام, قرآن مجید کے چاہنے والے, قرآن مجید کی تعلیم کے خواہش مند لوگ اب اس دنیا میں کم رہ گئے. لیکن اگر یقین مانیے ہم ہدایت کے متلاشی ہیں. میرے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے جو آخری خطبات ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین, فرمایا میرے امتیو میں
اے دنیا چھڑ کے جان والا وا ان قریب میں بھی بشر ہاں رب دا پیغام آوے گا رب دا سنیا آوے گا میں اس نو قبول کر کے اس دنیا تو چلا جاواں گا لیکن تواڈے واسطے دو بھاری چیزاں چھڈ کے جا رہا وا اولہما کتاب اللہ انہاں چوں پہلے نمبر تے رب سونے دی کتاب اللہ پاک دا قرآن مجید فرقان حمید ہے دوسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے میں اپنے اہل بیت نو چھڈ کے جا رہا وا اگر تسی انہاں دوواں نو مضبوطی دے نال پھڑ لو گے کدے بھی گمراہ نہیں ہون لگے موجود محترم سامنے کرام میں بلا تمہید اپنی گفتگو شروع کراں گا رب العالمین جل شانہ دا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید آپ احباب دے گوش گزار کراں گا احباب قرآن توجہ نال پڑھنا قرآن محبت نال سننا محبت نال سنانا ایمان والیاں دی ایمان دی جڑا دلیل ہے اس واسطے میں آپ احباب دے کولوں ایک گزارش کراں گا کہ یار جڑے 10-15 منٹ ہے نے توجہ نال دھیان نال گل سنو گے منو گل کرن دا مزہ آوے گا آپ احباب نو گل سنن دا مزہ آوے گا رب العالمین جل شانہ پارا 29 سورۃ الدہر ارشاد فرماندا ہے حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا رب العالمین دا قرآن کی کہندا ہے اس قرآن دے وچ کی موجود ہے رب فرماندا او بندیا تیرے تے ایک ویلا او بھی گزریا ہے لم یکن شیئا مذکورا تیرا کہیں ذکر نہیں تھا تیرا کہیں چرچا نہیں تھا تیری کہیں خبر نہیں تھی ہاں جی موجود محترم سامنے کرامات بندہ کہنا میں بڑا بڑا جناواں میرے تو بڑا کون ہے میرے تو بڑا ڈیرے دار کون ہے میرے تو بڑا چودھری تے چیئرمین کون ہے میرے تو بڑا جڑا منصب والا کون ہے عہدے دار کون ہے رب العالمین جل شانہ ارشاد فرماندا ہے حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا او بندے تیرے تے ایک ویلا او بھی گزریا ہے جس ویلے تیرا کرے ذکر نہیں سی تیرا کرے خبر نہیں سی انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج موجود محترم سامنے کرام اللہ پاک آپ دے نال راضی ہوئے ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ اپنے مریداں دے نال کسے جگہ تو جا رہے سن راہ وچ ایک کتا بیٹھے اسی کو گل بات ہوئی تے آپ نے نا اور رونا شروع کر دیتا تے وہ مرید کی کہندے نے مرید کہندے نے حضرت کی گل ہے کی مسئلہ بن گیا کیوں روندے ہو کیا یار اس کتے نے گل کر چھڑیے انہیں منو سوچی پا چھڑیا ہے کتا کی کہندا ہے کہندا حضرت تسی انسان ہو میں کتا ہاں دسو اے وچ تہاڈا کی کمال ہے اے تے رب العالمین دا فیصلہ ہے رب العالمین دی چاہت ہے کہ تمانو انسان بنا چھڑیا سو منو کتا بنا چھڑیا سو رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج اے بندے اے حضرت انسان ہم نے تجھے پیدا کیا ہے کس چیز سے پیدا کیا ہے فرمایا پانی کے بے وقعت قطرے سے پیدا کیا ہے وہ قطرہ کہ اگر جسم پر لگ جائے بندہ بے چین ہو جائے کپڑے تے لگ جائے بندہ بے چین ہو جائے اے بندے میں تنو اس پانی دے قطرے نال پیدا کیتا ہے موجود محترم سامنے کرام انسان دا وجود کرے نہیں سی ایدی خبر کرے نہیں سی اینو پیدا رب العالمین نے کیتا تے پیدا کیوں کیتا کی مقصد دے کے بھیجیا رب العالمین جل شانہ نے اس دنیا تے اس گلے نہیں بھیجیا کہ پتراں دے بیاہ کرنے نے کوٹھیاں بنانیاں نے بنگلے بنانے نے فلانے ملک دی نیشنلٹی لینی ہے فلانے منصب تے چلے جانا ہے فلانے جگہ ایتھوں تک چلے جاواں دے کہ بڑی ٹول ٹپا ہو جائے نہیں انہاں گلاں واسطے رب العالمین نے بندے نو دنیا تے نہیں بھیجیا رب العالمین نے کی فرمایا نبتلی بندے ہم نے تجھے پیدا کیا ہے ہم نے تجھے آنکھیں دی ہیں ہم آزمائیں گے کہ دیکھتا کیا ہے ہم نے تجھے کان دیے ہیں ہم آزمائیں گے کہ کیا سنتا ہے ہم نے تجھے زبان دی ہے ہم آزمائیں گے کہ کیا بولتا ہے ہم نے تجھے ہاتھ دیے ہیں ہم آزمائیں گے کہ کیا پکڑتا ہے ہم نے تجھے پاؤں دیے ہم آزمائیں گے کہ ان سے چل کر ہدایت کے رستے کی طرف گیا یا میری نافرمانیوں کے رستے کی طرف گیا ہم نے تجھے اولاد دی ہم تجھے اولاد کے بارے میں بھی آزمائیں گے ہم نے تجھے مال دیا تجھے دولت مند بنا دیا تجھے مالدار بنا دیا تجھ پر زکاة فرض کر دی تجھ پر اجر فرض کر دیا ہم آزمائیں گے کہ تو مال میں سے ہمارا کیا حق ادا کرتا رہا معزز و
محترم سامعین کرام، میرا کریم رب العالمین جل شانہ اس حضرت انسان کی زندگی کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے پارہ 27 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ رب العالمین جل شانہ پارہ 18 میں انسان کے زندگی کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اے لوگوں کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے تجھے بیکار پیدا کر دیا، تمہارا دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، ہم نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا، یہ گمان ذہن سے نکال دو، کیا ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ اللہ رب العالمین جل شانہ کا مبارک قرآن سنیے، رب العالمین جل شانہ سورۃ الملک پارہ 29 میں ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات کہ جس نے زندگی پیدا کی، آج تیری میری سانسیں چل رہی ہیں، یہ رب العالمین کا فضل ہے، یہ میرے رب العالمین کا انعام ہے۔ میرے کریم پروردگار جل شانہ نے یہ انعام اس لیے فرمایا کہ بندے اس انعام کو پا کر میری اطاعت کر کے، میری بندگی کا حق ادا کر کے میرے مخلصین بندوں میں شامل ہو جا۔ رب العالمین ساتھ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات کہ جس نے زندگی کو پیدا کیا، جس نے موت کو پیدا کیا، کیوں؟ فرمایا کہ وہ جانچے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال لے کے آتا ہے۔ معزز و محترم سامعین کرام، میرا کریم پروردگار جل شانہ پارہ 29 سورۃ القیامہ میں ارشاد فرماتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، رب فرماتا ہے بندہ کی سمجھ دے آزاد چھڑ دیتا جائے گا، اسے بیکار چھوڑا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ معزز و محترم سامعین کرام، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے صحابہ دا مجمع لگے ہے۔ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ نے ارشاد فرمایا وے صحابہ قیامت دا دیہڑا بڑا اوکھا جے، بڑا ڈاڈا جے، رب العالمین جل شانہ ایک ایک نعمت دے بارے پوچھے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت والے دیہڑے تواڈے کولوں ایک ایک نعمت دے بارے پوچھا جائے گا۔ ایک صحابی نبی پاک دے اس مجمع دے وچ بیٹھے اسی، غریب سی، ماڑا سی، ماتر سی، وہ کی کہندے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا، میرے لجپال، میرے کولے تے پان دیاں جُتیاں تو علاوہ ہے کچھ نہیں، تے کیا قیامت والے دہاڑے رب منوں بھی پوچھے گا؟ کیا قیامت والے دن مجھ سے بھی پوچھا جائے گا؟ میرے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا میرے صحابی پان رب نے جُتی دیتی آ، چھاویں بہن واسے رب نے چھاں دیتی آ، سایہ دیتا ہی، ٹھنڈا پانی تیرے لگ دیئے پی لینے، انہاں تیناں نعمتاں دے بارے بھی رب قیامت والے دہاڑے پوچھے۔ ہائے ہائے معزز و محترم سامعین کرام، جی انہاں تیناں دے بارے پوچھے گا، اور ساڑیاں تے ایک جُتی پائیے تے 4 گھر پیاں، بات سمجھتے ہیں کوئی نہیں؟ ایک لباس پہنے 16 اینگل میں لٹکائے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک آپ سے راضی ہو، طرح طرح کے سائے، طرح طرح کی آسائشیں موجود ہیں۔ کیا ہم رب العالمین کی بندگی کا حق ادا کر رہے ہیں؟ رمضان آیا، زندگی میں پھر آ گیا، اللہ نے کرم کر دیا، اللہ نے احسان کر دیا۔ وہ رمضان آیا کہ جس میں وقت افطار 10 لاکھ گناہگاروں کو رب العالمین جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ معزز و محترم سامعین کرام، این اجتماع مجمع ایتھے بالفرض مثال دے طور تے اگر عمرے دا ٹکٹ ہوئے، ہر جنے نے کہنا کس ویلے تک قرآن دازی دے شناختی کارڈ پائے جان سکن دے، سب تو پہلے آمن کی کوشش کرنی ہے۔ شناختی کارڈ دا وچ اللہ پاک دا بھلا کرے تو آڈا وہ اپنا شناختی کارڈ چھٹنا ہے، جی قرآن دازی وچ شامل ہو جانا ہے۔ انہیں بندے بیٹھے نے تے سارے نے امید کی لائی ہونی ہے یارا دعا کرو اللہ سونا کرم فرمایا اپنے گھر بلا لے، وہ اسی بھی سونے دا گھر ویکھیے جا کے۔ ہائے ہائے معزز و محترم سامعین کرام، یہ جس اجتماع میں آپ بیٹھے ہیں، اس اجتماع میں آپ شناختی کارڈ ڈالو یا نہ ڈالو، قرآن دازی ہو یا نہ ہو، رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے صادق و امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ وعدہ فرما دیا ہے کہ وقت افطار 10 لاکھ گناہگاراں دی بخشش فرماواں گا۔ ہائے 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 معزز و محترم سامعین کرام، اگر رب راضی ہو جائے اس اجتماع میں بیٹھیں، رب تعالیٰ جل شانہ کے نیک بندوں کا، روزہ داروں کا ایک بہت بڑا اجتماع موجود ہے، سفید ریش مسلمان موجود ہیں جن کو کلمہ پڑھتے، سجدے کرتے، خلوت میں رب تعالیٰ کی عبادت کرتے ایک عرصہ گزر گیا ہے، نیک لوگ موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک ہی آمین کے صدقے رب العالمین
العالمین میری بخشش فرما دے, مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ جن کو رب تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے. یہ اجتماع انتہائی عقیدت کے ساتھ, انتہائی محبت کے ساتھ, انتہائی جو ہے وہ مسرت برے جذبات کے ساتھ اس میں شرکت کیجئے. معزز و محترم سامعین کرام, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگی کے مقصد میں کامیاب ہو جائیں, ہم بھی رب تعالیٰ جل شانہ کے جو رب تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جائے, تو پھر سانو کی کرنا پوے گا. آج جیم دے اپنے واسطے کچھ نہ کچھ کرنا پوے گا. احباب جس ویلے بندہ دنیا تو آنکھاں نوں اٹھ جاندا ہے نا جی, تے پچھلے بسا اوقات جڑا نا میت علی گھر پئی ہوندی ہے تے وراثت دے چکراں وچ پے جاندے نے ہیں جی. اور پیچھے کس پر امید ہے آپ کو یار, وہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھائے گا ہیں. اور معزز و محترم سامنے کرام, میرا رب کریم جل شانہ مجھ سے آپ سے راضی ہو. آج اگر تسی تے میں اپنا دھیان نال غور کریے, اپنا احتساب کریے, کدے کسے واسطے ہاتھ چکے نے بھائی؟ آج خود جواب دینا چاہیے نا. وہ میں کدے مصلا ڈا کے بیٹھا ہوا, وضو کر کے بیٹھا ہوا, سورہ یاسین پڑھی ہوئے, قرآن پڑھیا ہوئے, سجدے کیتے ہون, پھر رو کے آکھیا ہوئے رب سونیا میرا ماں سی, میری ماں سیا اور میرا باپ سیا, رب العالمین بڑی محبت کی تھی انہاں میرے نال, وہ میرا پرا سی, میرے کریم پروردگار اس نے بڑا پرپریدہ حق ادا کر چھڑیا. میرے کریم آج دنیا تے نہیں, آج جو زمین تو تھلے قبر دی کنگ نال لگ گیا ہے, تے میں گناہگار تیرے کولوں معافی منگنا, منو منگن دا طریقہ نہیں آندا. کدے انج معافی منگی ہے معزز و محترم سامنے کرام, اسی تے کدے اپنے واسطے انج نہیں کیتا. تے یارا جد اپنے واسطے ہون نہیں, کسے واسطے نہیں, تے ہو سکتا ہے جے ہون تو اس دنیا دے وچ انہاں ساواں دے چل دیاں رب العالمین دی بارگاہ وچ جھک جائیں, رب العالمین کو معافی مانگ لیں, تے رب العالمین معاف فرما دے. میرے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, فرمایا توبہ کرنے والا ایندی ہے جس نے گناہ کیتا ہی نہیں. معزز و محترم سامنے کرام, افطاری دا اجتماع ہے, یہ برکت والا اجتماع ہے. اے دے وچ اگر تیرا تہاڈا میرا ذہن بن جائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دا خلاصہ ہے, فرماندے نے جدی اکھ دے وچوں مکھی دے سر دے برابر اتھرو نکلے, رب تعالیٰ انہوں جہنم دی اکھ دے آزاد حرام فرما دینا ہے جی. تو معزز و محترم سامنے کرام, میرے ذہن وچ ایک واقعہ اس تے موجود ہے. بنی اسرائیل دے وچ ایک بندہ موجود ہے جناب, بڑا گناہگار پاپی. پنڈ دیاں بندیاں نے صلاح کیتی, مشورہ کیتا, صلاح مشورہ کی کیتا, اے کیتا کہ بھئی اے بندہ ساڈے وارے دا نہیں, انہیں روز کسی نہ کسی نہ لمبا بنایا ہوندا ہے, کدے کنوں شکایت آ جاندی ہے, کدے کنوں شکایت آ جاندی ہے, اسے گاؤں سے نکال دیا جائے, اسے بستی سے نکال دیا جائے. وقت کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام علیہ صلاح ہو گئی, پنڈوں کٹ چھڑیا, اور جنا زندگی دے ڈنگ گزاردہ رہا, جس ویلے آخری وقت آیا تے پھر عاجز آ کے ڈھہ پیا. آئے ہائے ہائے, رب العالمین جل شانہ کا مبارک فرمان میں آج دن کو پڑھ رہا تھا, فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منها الماء وان منها لما يهبط من خشية الله. اور اب فرماتا ہے تواڈے دل پھر سخت ہو گئے. ہائے ہائے, معزز و محترم سامنے کرام, رمضان تو 2 ڈنگ پہلے راتی 9:48 تے زمین لایا, ایک بار نے کہا جنے ہوش کرو, اور رمضان آ گیا, جو کچھ خیال کرو. ہاں میرے نبی پاک فرماتے ہیں جس رمضان دی پہلی رات آندی ہے نا, تے ایک منادی ندا کردا ہے, یا باغی الخیر اقبل, او چنگیاں کماں دیا متلاشیا, اور رب دی رضا پانا نہ لیا, او چانا لیا, قرآن دی تلاوت دا شوق رکھنا لیا, اور نمازاں دا شوق رکھنا لیا, اور سجدیاں دا شوق رکھنا لیا. آجا رمضان آ گیا ہی, اور رب العالمین جل شانہ کو محبوب فرماتے ہیں, یا باغی الخیر یا باغی الشر اقصر. اور اسے رات ایک منادی اعلان کردا ہے, کہندا او پیڑیاں کماں دا متلاشیا, اور بریاں کماں دے پیچھے پھرن والیا, اور شراب نوشی کرن والیا, اور سود خوری کرن والیا, اور باز آ جا, اب تو رمضان آیا ہے. رب العالمین جل شانہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں, میرے محبوب آقا ارشاد فرماندے نے, رب کے رب تعالیٰ ارشاد فرماندہ ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة. رب فرماندہ ہے تو واڈے دل پتھر نال سخت ہو گئے, بلکہ اس تو بھی زیادہ فرمایا پتھر بھی کچھ جو نے جنہ تو نہراں جاری ہو جاندیاں نے, تیری آنکھ جو پھر بھی اتھرو نہیں نکلدا. کچھ پتھروں نے جڑے اللہ دے خوف نال پھٹ جاندے نے, کچھ پتھروں نے جڑے
اللہ دے خوف نال ڈھے پیندے نے، لیکن موجود محترم سامنے کرام تیرا تے میرا مٹی دا بنیا وجود کتنا سخت ہو گیا ہے۔ بڑھاپے نے آج مطلب ہے کہ ڈیرے لائے پھر بھی اسی سمجھ نہ سکے۔ خواجہ فرید صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا، اٹھ فریدا ستیا تے ڈالی لگ گیا بور، اگا آیا نیڑے تے پچھا رہ گیا دور۔ موجود محترم سامنے کرام میں گل کر رہا سی بنی اسرائیل جس گناہگار دی، انہیں زندگی دے ڈنگ باہر کڈے، جسلے آخری ٹائم آ گیا زمین تے گر گیا ٹہ پیا تے رب کو معافی منگن لگا، کہنے لگا مالک کو مولا میرے کریم پروردگار جل شانہ، ماں پیوں نے کنوں کٹ چھڑیا، پینا پائیاں نے کونا چلیا، پنڈ بستی نے کونا چلیا، نیک بندیاں دے بھی میں قابل نہ ساں، تے رب العالمین میں بندہ تیرا ماں، وقت میرا آخری آ گیا ہے میرے کریم پروردگار جل شانہ، اگر تو مجھے معاف نہیں فرمائے گا میرے رب العالمین جل شانہ تو میں کس کے در پر جا کر اپنا دستے سوال بلند کروں گا، کس کے در پر جا کے میں مغفرت کی بھیک مانگوں گا۔ معزز و محترم سامنے کرام میرے نبی پاک معزز و محترم سامنے کرام توجہ میری طرف رکھیے، اللہ پاک جل شانہ آپ سے راضی ہو، اس وقت پھر رب تعالی جل شانہ نے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا موسیٰ فلاں بستی میں میرا ایک ولی، میرا ایک دوست، میرا ایک پیارا دنیا سے چلا گیا ہے، جو بندہ اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرے گا میں اس کو بخش دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قافلے کے ہمراہ جب وہاں پہنچے دیکھا وہی گناہگار ہے، رب کا حکم پورا کیا، اس کے لیے اس کی تدفین کا اہتمام کیا، اس کے جنازے کا اہتمام کیا، پھر رب العالمین جل شانہ کی بارگاہ میں التجا کی، اے مالک و مولا، اے کریم پروردگار جل شانہ، یہ تو وہی گناہگار ہے جسے بستی سے نکال دیا گیا تھا، آج اس پر اس قدر کرم، اس قدر لطف کیوں ہوا؟ رب العالمین جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ جب یہ دنیا سے جانے لگا تھا، جب یہ دنیا سے جانے لگا تھا، یہ عاجز آ گیا، اے ٹہ پیا کہ اندر اب سونیا میری بس ہو گیا، میرے کریم پروردگار میری ہمت ہار گئی، مجھے سب نے دھتکار دیا، مجھے تو معاف فرما دے۔ معزز و محترم سامنے کرام رب العالمین ارشاد فرماتا ہے موسیٰ اس نے مانگنے میں کنجوسی کی ہے، اگر یہ سارے بنی اسرائیل والوں کے لیے بھی بخشش مانگتا میں سب کو بخش دیتا۔ تو معزز و محترم سامنے کرام رب العالمین جل شانہ کی آپ پر مجھ پر رحمتوں کا نزول ہو۔ یہ وقت انتہائی مختصر رہ گیا، رمضان المبارک نہ جانے آئندہ زندگی میں ہمیں میسر آتا ہے یا نہیں آتا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر جزا دے۔ اگر تھوڑی جی توجہ میری الوی رکھو گے، ایک گل توجہ نال اگر چھوڑا جائے، اے جملہ تسی اپنے پلے بن لو اور ذہن تے بٹھا لو کہ یارا ہو سکتا ہے آمدے سال رمضان وچ میں نہ ہوں، اس انداز سے اپنی زندگی کو گزارنے کی، رمضان کو گزارنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ عزوجل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل و کرم سے رمضان میں روحانیت ملے گی، رمضان میں برکت ملے گی، تراویح میں دل لگے گا، تلاوت قرآن کا شوق بڑھے گا، رب تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا ذہن جو ہے وہ مضبوط ہوگا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی سعادت ملے گی، رب العالمین جل شانہ کی رضا ملے گی۔ معزز و محترم سامنے کرام اللہ پاک جل شانہ کے فضل و کرم سے میں نے چند معروضات اب احباب کے گوش گزار کی ہیں، آخر میں اس کا خلاصہ بیان کر کے اپنی گفتگو کو موقوف کرتا ہوں۔ رب العالمین جل شانہ کے مبارک کلام قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے سورہ دہر کی ابتدائی 3-4 آیات بیان کی، جس میں انسان کی زندگی کے مقصد کو بیان کیا گیا کہ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین جل شانہ کی عبادت ہے۔ اور معزز و محترم سامنے کرام ساتھ آخر میں توبہ کے حوالے سے آپ احباب سے ریکویسٹ کی ہے، اللہ پاک جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔